جی ویلکم بیک ناظرین. خالد قیوم صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن جماعتیں متفق ہوں گی ایک ایجنڈے پر مل کے یہ جو گرینڈ الائنس کی باتیں ہوئی ہیں اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گی؟ دیکھیے ہنوز دلی دور است، اور یہ الائنس جو 2 سال پہلے پی ٹی آئی کو جو ہے وہ حکومت کے خلاف بنا لینا چاہیے تھا، وہ اس میں اس اتحاد کو بنانے میں ناکام رہی. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اتحاد اور تحریکیں جو ہیں وہ اجتماعی اور قومی ایجنڈے پر چلتی ہیں. بدقسمتی سے پی ٹی آئی کی جو جیل سے باہر لیڈرشپ ہے اس وقت ساری، وہ ایک کمپرومائز لیڈرشپ ہے، اور وہ کوئی جو ہے وہ قومی ایجنڈا یا اجتماعی ایجنڈا اپوزیشن کو دینے میں ناکام رہی ہے. اور انفرادی بنیاد پر پی ٹی آئی جو تحریک چلانا چاہتی ہے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے، اس پر شاید جو دوسری سیاسی جماعتیں ہیں، اپوزیشن جماعتیں ہیں، وہ متحد نہ ہو. اور آج ایک بات ضرور ہوتی ہوگی کہ پی ٹی آئی کو نوابزادہ نصر اللہ مرحوم، جو بابا جمہوریت جن کو ہم کہتے تھے، جو الائنس بناتے تھے، وہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ ہوتے تھے تو نواز شریف کی حکومت کے خلاف الائنس بنا دیتے تھے، اور نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوتے تھے تو بے نظیر کی حکومت کے خلاف جو ہے وہ اتحاد بناتے تھے. اور اتحاد وہ پرویز مشرف کے خلاف بھی انہوں نے بنایا، ضیاء الحق کے خلاف ایم آر ڈی میں بھی وہ شامل ہے. اور دیکھیے کہ ایم آر ڈی کی موومنٹ کیوں کامیاب ہوئی؟ وہ اس لیے کامیاب ہوئی کہ وہ ایک اجتماعی اور قومی ایجنڈے کی بنیاد پر جو ہے 1 پوائنٹ ایجنڈے پر جو ہے وہ موومنٹ اور تحریک جو ہے وہ قائم ہوئی تھی، جو کامیاب رہی. صحیح. جی شکیل انجم صاحب. دیکھیے دعا، آپ کہہ رہی ہیں کہ ایک ایجنڈے پر آ جائیں گی یہ تمام سیاسی جماعتیں، تو جتنی بھی یہ سیاسی جماعتیں ہیں ان کا ہر کسی کا اپنا اپنا ایجنڈا ہے. پی ٹی آئی کا ایجنڈا یہ ہے کہ کس طریقے سے اقتدار میں واپس آیا جائے اور بانی پی ٹی آئی کو کس طریقے سے رہائی دلائی جائے. مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ یہ ہر دور میں انہوں نے اپنی ایک قیمت لگوائی ہے، وہ بھی اب اسی چکر میں ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے ان کو بھی موجودہ جو حکومتی سیٹ اپ ہے اس میں ایڈجسٹ کیا جائے یا ان کے بیٹے کو کوئی وزارت دی جائے. بلکہ ان کے بیٹے تو بہت زیادہ پہلے ہی جو ہے وہ 26ویں ترمیم کا جب شور اٹھا تھا وہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے معاملات طے کر لیتے ہیں، لیکن مولانا کچھ زیادہ ہی ڈیمانڈ کر بیٹھے جس کی وجہ سے ان کی بات نہیں بنی. تو باقی دیگر جو لوگ ہیں ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، ایک 2 لوگ ہیں اور ان کے ساتھ 10 لوگ بھی نہیں ہیں جنہوں نے کوئی تحریک چلانی ہے یا حکومت کو ٹف ٹائم دینا ہے. اس لیے مجھے نہیں لگتا کوئی بڑا الائنس بن پائے اور حکومت کے خلاف جو ہے مؤثر تحریک اور وہ حکومت کے لیے خاتمے کا باعث بنے. ٹھیک ہے. جی الیاس صاحب. دیکھیں اس وقت جو پی ٹی آئی ہے وہ سب سے ملاقاتیں تو کر رہی ہے، یہ ان کو پہلے بہت پہلے کرنا چاہیے تھی کہ تمام پارٹیوں سے رابطے کر کے اور جو بھی ان کا ہے اس کو ایجنڈے پر ایک ایجنڈے پر لے کے آتے، اور تاکہ ان کے بھی مسئلے مسائل ان کے ساتھ ہوتے کہ یعنی کہ کوئی ایسا اس میں وہ مسائل ان کے بھی مسائل بھی ساتھ لے کے چلتے. تو یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی پھر بھی ان کو ساتھ ملاتے تو تب جا کے ہوتا، کیونکہ اب تو کوئی اس طرح نہیں کر رہا ہے. یہاں تو پھر ابھی ان کو وقت لگے گا، کیونکہ جے یو آئی کے ساتھ تو پرائم منسٹر نے اس دن ملاقات کی، پہلے بھی جب ملاقات کی تھی تو انہوں نے اپنے مسئلہ وہ کیونکہ سب سے بڑی جماعت ہے ان کے پاس ایک اسٹریٹ پاور ہے اور پی ٹی آئی کے پاس ہے. لیکن یہ دونوں جب اکٹھے یعنی کہ کوشش کی گئی ہے، باتیں تو ایک دوسرے کے لیے حق میں کر رہے ہیں ایک دوسرے سے، لیکن یہ تمام سیاسی پولیٹیکل سٹنٹ ہے. لیکن یہ دونوں اکٹھے نہیں چلیں گے کیونکہ ان کے آپس میں مخالفت رہی ہے بہت عرصہ پہلے. تو باقی جو دوسری سیاسی جماعتیں ہیں وہ ان کے ساتھ ملاقاتیں کرنے سے اتنا کوئی فائدہ نہیں نظر آ رہا پی ٹی آئی کو. ٹھیک ہے جی. آپ کو وقت ختم ہو گیا جی. آپ سب کا بہت شکریہ. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی. خیال رکھیں. اللہ حافظ.